سوال ہے کہ ایصال ثواب کرنا کیسا ہے اور کیا مرحومین کی طرف سے قربانی وغیرہ کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی مردے کو پہنچائے، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ اور جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک کسی انسان کا اپنے کسی نیک عمل کا ثواب، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو، اس کو پہنچانا جائز ہے۔ خواہ وہ نیک عمل نماز ہو، خواہ وہ نیک عمل روزہ ہو، خواہ وہ نیک عمل حج یا عمرہ ہو، تسبیح و تعلیل ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، قربانی وغیرہ ہو، یا کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کا ثواب زندہ یا مردہ دونوں کو پہنچانا شرعاً یہ جائز ہے اور نہایت ہی احسن اور نیکی والا کام ہے۔ لہٰذا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک طے شدہ قاعدہ ہے کہ ایک شخص کی دعا اور نیک عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک کی نیکی سے دوسرے کو برکت ملتی ہے، ایک کی سفارش سے اللہ پاک دوسرے کی شفاعت فرماتے ہیں، اور ایک بندے کی کوشش سے اس کے دوسرے بھائی کے اللہ رب العزت درجات کو مزید بلند فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 10 سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ان کے بعد آئے وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اور اس کے اوپر شاہد اور دلیل ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث طیبہ بھی ہے جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، کہ مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ماں، اپنی باپ اور اسی طرح اپنے بھائی اور اپنے دوست کی دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ جب دنیا میں سے ان رشتوں میں سے یا ان رشتوں کے علاوہ کوئی رشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس بندے کو دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے ان قبر والوں کے لیے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب ان کی قبروں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ جو قبر میں چلے گئے اب ان کو نہ روپے پیسے کی حاجت رہی، نہ ان کو مال و منال کی ضرورت رہی، نہ ان کو زمین یا پراپرٹی کی ضرورت ہے۔ اب ان کو اگر ضرورت ہے تو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ ان کے بھائی ان کے لیے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، صدقات و خیرات کرتے رہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں مردوں کے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب تر ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ قربانی کا جو ثواب ہے وہ مرحومین کو دینا اور بخشنا، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بار جتنی دفعہ بھی قربانیاں کیں، آپ نے ہمیشہ 2 قربانیاں فرمائیں۔ ایک قربانی آپ اپنے لیے اور اپنے آل بیت کی طرف سے کیا کرتے تھے، اور دوسری قربانی آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ سیاستہ کی یہ حدیث طیبہ ہے اور راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مینڈا ذبح کیا۔ مینڈا ذبح کرنے کے بعد رسول اللہ نے اپنے خدا سے دعا کیا مانگی؟ فرمایا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ یہ جو میری قربانی ہے اس کو میری طرف سے بھی، میری آل کی طرف سے بھی اور میری امت محمدیہ کی طرف سے بھی تو قبول فرما۔ اور دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ نے مینڈا ذبح کیا، اور مینڈا ذبح کرنے کے بعد آپ نے کیا دعا فرمائی؟ ھذا عنی وعمن لم یضحی، حضور نے فرمایا
یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں کرتا یا قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کرم نوازی کی وجہ سے تاجدار کائنات کا امت کے اوپر یہ حق ہے کہ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے، اللہ نے جس کو مال و منال سے نوازا ہے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جہاں وہ اپنی طرف سے بقرہ عید کے اوپر قربانی کرے تو ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ضرور بضرور قربانی کرے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے وہ امتی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ ہر سال ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو 2 قربانیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے مولا کائنات سے پوچھا، اے مولا کائنات آپ 2 قربانیاں کس لیے کر رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو وصیت فرمائی تھی کہ علی ایک قربانی میری طرف سے بھی تم نے ہر سال کرنی ہے، تو ایک قربانی تو میں اپنی کر رہا ہوں اور ایک قربانی میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہا ہوں۔ گویا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ زندوں کی بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو یا مرکب عبادت ہو، اس کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، بشرطے کہ جو یہ نیک کام کرنے والا ہے اس کا ارادہ اور اس کی نیت بھی ثواب پہنچانے کی ہو۔ یہ ایصال ثواب گناہگاروں کے لیے عفو و بخشش کا باعث بنتا ہے، اور اگر مرحومین پہلے سے نیک ہوں، بخشے بخشائے ہوں، تو ان کے لیے بلندی درجات اور مسرت اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ پہنچانے والے کو بھی معروم نہیں رکھتا، بلکہ پہنچانے والے کو بھی برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت آپ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ پر ایسے 40 شخص جمع ہو جائیں، ان میں ایک صفت ہونی چاہیے۔ صفت کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ جب یہ 40 شخص نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک اس مردے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث طیبہ حضرت مالک بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ پر 3 صفیں بن جائیں، 3 صفیں کھڑی ہو جائیں، تو اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 3 صفیں بنانا اور 3 صفیں بنا کے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا اب یہ مردے کا کام نہیں، بلکہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ داروں، اس کے دوستوں کا کام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیر کا عمل بھی مردے کے لیے بخشش کا باعث بھی بنتا ہے، مغفرت کا باعث بھی بنتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس مردے کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جتنی نیکیاں داخل فرمائی جائیں گی، تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے گا۔ وہ کہے گا، اے مولا یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے تو دنیا میں یہ نیکیاں کی ہی نہیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب سے ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ یعنی تم دنیا میں نیک اولاد چھوڑ آئے تھے، وہ ہر وقت اپنے اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی، مولا میرے والدین کو بخش دے، تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے آج تمہارے نامہ اعمال میں یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں داخل فرما دی ہیں، تمہیں بخش دیا اور جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو قربانی کرنا بھی، روزہ رکھنا بھی، اسی طرح صدقات و خیرات کرنا بھی، تسبیح و تعلیل کرنا بھی، حج اور عمرہ کرنا، قربانی کرنا، اور جتنے بھی نیکی کے دوسرے اعمال ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ کنواں کھدوانا، غلام آزاد کرنا،
یہ سارے کے سارے نیک اعمال مردوں کی طرف سے کرنے جائز بھی ہیں، مستحسن بھی ہیں، مردوں کو ان کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ اس ثواب کی وجہ سے ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے، ان کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔